تو غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جوانی کا عالم تھا، جامعہ نظامیہ میں پڑھتے تھے بغداد محلہ میں۔ پڑھائی کے دوران ایک بزرگ کے تعلق سے پتا چلا کہ وہ بزرگ جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں، سمجھے، اچانک ظاہر ہو جاتے ہیں اور اچانک غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے وقت کے غوث ہے۔ اسرار کبیری کر کے ایک کتاب ہے، جو کتاب لکھی حضرت سرکار سیدنا بابا جی عبداللہ لاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ یہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں اس واقعے کے متعلق کہ جو بزرگ جو غائب ہوتے تھے اور ظاہر ہوتے تھے ان کا نام حضرت یوسف حمدانی تھا، جو سلسلہ نقشبند کے بزرگوں میں ہے۔ حضرت سرکار شاہ نقشبند کے دادا پیر پر دادا پیر حضرت امیر کلاں کے پیر و مرشد حضرت یوسف حمدانی نقشبندی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ وہ بزرگ نہیں ہے بلکہ حضرت یوسف حمدانی وہ بزرگ تھے کہ جو قدمی حاضی علی رکبتی کلی ولی اللہ میں جو غوث پاک نے ارشاد فرمایا تھا، تو ارشاد میں جو اولیاء کاملین اس وقت مجلس میں موجود تھے اس میں یوسف حمدانی موجود تھے۔ بہرکیف حضرت یوسف حمدانی وہ بزرگ جو ہے غائب ہوتے تھے اور ظاہر ہوتے تھے۔ پتہ چلا کہ ایسے بھی کوئی بزرگ ہیں، تو تین لوگوں نے ملاقات کا ارادہ کیا، ایک ابن سقا، ایک عبداللہ اور ایک غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ تینوں نے ملاقات کا ارادہ بنا کہ اب ملاقات کرنی ہے۔ تو ابن سقا نے یہ سوچا کہ میں تو ایسا سوال پوچھوں گا اس بزرگ سے کہ جس کا جواب ہی انہیں نہیں آتا ہوگا۔ میں تو ایسا سوال پوچھوں گا، یہ دیڑھ شانے بولتے ہیں نا، یہ ایسے ہوتے ہیں۔ ایسا سوال پوچھوں گا کہ جس کا جواب ان کو نہیں آتا۔ عبداللہ نے کہا میں تو ایسا سوال کروں گا کہ دیکھتا ہوں کہ اس کا جواب وہ کیا دیتے ہیں۔ غوث پاک نے کہا کہ تم کیا کرو گے؟ غوث پاک نے فرمایا معاذ اللہ، نعوذ، میں نہ ان سے کوئی سوال پوچھوں گا ایسا سوال کہ جس کا جواب نہ ان کو آتا ہو، نہ میں ان سے ایسا سوال کروں گا کہ اس کا جواب وہ کیا دیتے ہیں۔ میں تو صرف ان کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، صرف ان سے فیض پاؤں گا، صرف فیض پانے کے لیے ان کی بارگاہ کا کہ وہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ کے مقرب ہے، ان کا فیض پانے کے لیے میں جا رہا ہوں، میں اور کسی کام کے لیے نہیں، میں کوئی سوال پوچھنے کے لیے نہیں کوئی، میں صرف ان کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کا فیض حاصل کرنے کے لیے۔ اب یہ تینوں چلے۔ اب جب پہنچے تو وہ بزرگ جو ہے وہ اپنی غار میں موجود نہیں تھے۔ یہ تینوں جو ہے وہ وہاں پر بیٹھے کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر بعد اچانک میں وہ بزرگ جو ہے وہ اس جگہ پر ظاہر ہو گئے، فوراً اچانک میں ظاہر ہوئے۔ تو یہ تینوں دیکھ کر جو ہے وہ دونوں دیکھ کر حیران، حضور غوث پاک ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے۔ سب سے پہلے ابن سقا کی طرف دیکھا، ایک روایت ابن سقا کی ہے اور ایک نے ابن سقا بہرکیف جو بھی ہو، تو اس طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ ابن سقا تو مجھ سے ایسا سوال کرے گا جس کا جواب مجھے نہیں آتا ہے؟ سن، تیرا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے۔ تیری یہ گستاخی، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کفر کی شعلے تیرے ارد گرد بھڑک رہے ہیں، کفر کے شعلے تیرے ارد گرد بھڑک رہے ہیں۔ پھر عبداللہ کی طرف دیکھا اور فرمایا عبداللہ تیرا یہ سوال تھا کہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میں اس کا کیا جواب دیتا ہوں، سن، اس کا تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تیری کانوں کی لو تک آ جائے گی، دنیا میں تو اتنا دھس جائے گا کہ کانوں کی لو تک آ جائے۔ پھر حضور غوث پاک کی طرف دیکھا اور مسکرائے اور فرمایا کہ شیخ عبد القادر تم میرے بازو میں آؤ، میرے بیٹے۔ ان کو اپنے قریب بلایا، اپنے بازو میں بٹھایا، فرمایا عبد القادر تم نے اپنے ادب سے اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیا، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عنقریب بغداد معلیٰ کی سرزمین ہوگی اور اس کے منبر پر کھڑے ہو کر تم یہ اعلان کرو گے قدمی حاذی علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے اور سب اپنی گردنوں پر جھکائے۔ تم نے اپنے ادب سے اللہ اس کے رسول کو راضی کیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب وہ وقت آئے تو مجھ سفید ریش کو بھلانا نہیں، مجھے مت بھول جانا، مجھے بھی یاد۔ تو یہ تھا ادب۔ تو ادب کرنا سیکھو اپنے بزرگوں کا۔ جو اگر کچھ پانا چاہتے ہو، سرکار مصطفیٰ چشتی کا فیض پانا چاہتے ہو، تو ان کی بارگاہ کا ادب کرنا سیکھو۔ بغیر ادب کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سرکاروں کی بارگاہ کا